مگر آپ تعجب کریں، ان کی شرک کی اصطلاح بھی آپ نے سنا توصیف الرحمن کو، کائنات کی سیر کر لو، کوئی بھی شرک سے بچا ہوا نہیں ہے۔ ان کے نزدیک رسول اللہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ آپ چوک جائیں گے۔ چلیے آئیے سن لیجئے پھر تو میں بتاؤں آپ کو معراج ربانی صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے۔ قرآن کی ایک آیت کا غلط مفہوم لے کے ظاہری ترجمہ کر کے اور رسول اللہ کو کیسے ایمان سے خارج کیا جا رہا ہے، ذرا سنیے۔ تمام کے تمام اعمال صالحہ سارے کے سارے برباد ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال کو ضائع برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال کو ضائع برباد کر دیا جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی انہوں نے، وہ پارہ نمبر 24 سورہ زمر اور آیت 65 ہے وہ۔ اب جو اس کا مفہوم انہوں نے لیا وہ میں اس پہ بعد میں گفتگو کروں گا، لیکن انہوں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے محبوب، اے محمد اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی ایمان کو برباد کر دیں گا، آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اب اس کو سن لیجئے۔ شرک کی نحوست اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھی یہ کہہ دیا، وارننگ دے دی۔ نبی اکرم سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن وارننگ کا انداز دیکھو، لئن اشرکت لیحبطن عملک لتکونن من الخاسرین۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، غور کرو، لام داخل ہے خبر پر اور فعل مضارع پر نون تاکید بانون ثقیلہ داخل ہے۔ لئن اشرکتا، اگر آپ شرک کریں گے، نبی سے کہا جا رہا ہے اگر آپ شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل ضرور بضرور برباد کر دیے جائیں گے، آپ کے عمل بھی اکارت ہو جائیں گے۔ جرجی صاحب بھی وہی آیت کا سارا لے کے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے۔ یعنی شرک کا اتنا ہیضہ ہے ان کو، ہیضہ ہے ان کو، میں تو ہیضہ ہی کہتا ہوں اس کو۔ نبی بھی اس سے خارج نہیں مانتے گے اس کو، مگر ایک حدیث میں پہلے دکھاؤں، اس پر پھر گفتگو کروں گا۔ حالانکہ ایک چیز کی جواب کے لیے بہت دلائل کی ضرورت ہے، لیکن وقت کی اجازت تو نہیں دے رہا نا۔ یہ مشکات دیکھیں آپ، پہلے حدیث کی معتبر کتاب ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ مشکات شریف، اس کی جلد نمبر 1 کتاب العلم، حدیث نمبر 234۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برعائہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے داخل کی، یا قرآن کا ترجمہ یا قرآن کا مفہوم اپنی رائے سے بیان کیا، تحقیق کہ وہ جہنم میں داخل ہوا۔ تو یہ جو مفہوم انہوں نے اخذ کیا اس آیت کریمہ سے کہ محمد تمہارے بھی اعمال ہم برباد کر دیں گے، یہ مفسرین کی رائے نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ انہوں نے قرآن میں اپنی رائے کو داخل کیا۔ اس حدیث کو مشکات سے اگر اطمینان نہ ہو کچھ لوگوں کو تو آئیے سنیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جامع ترمذی جلد 2 کتاب التفسیر حدیث نمبر 2950 پہ لکھ کر کہا حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب آئیے مفسرین اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ تفسیر خازن جلد 1 صفحہ 87 پر صاحب تفسیر خازن اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے والمراد بھی امتہ، وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس سے مراد رسول اللہ کی امت سے خطاب ہے، نبی سے نہیں ہے، نبی سے نہیں ہے، نبی سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بھی اعمال۔ اب اس کی آگے تشریح میں کروں گا۔ تفسیر مدارک میں امام نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد نمبر 4 صفحہ 65 پہ فرماتے لأن الخطاب للنبی علیہ السلام والمراد بھی غیرہ، کہتے بظاہر اس میں خطاب نبی کے ذریعے ہے مگر اس میں مراد رسول اللہ کے علاوہ آپ کی امت ہے، سرکار نہیں ہے اس میں، تو نبی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس پر علماء اہل سنت والجماعت کا کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب کے امام کا اختلاف نہیں کہ انبیاء کرام
शिरक तो बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा से भी पाक होते हैं। अब मैं नहीं कहता आइए हवाले सुन ले, एक एक प्रोजेक्टर पे दिखाने का वक्त नहीं है, माजरत चाह रहा हूं, लेकिन हवाले की तहकीक करना हो तो जब चाहे आ जाए। फिक़ह अकबर सफ़ा नंबर 10, इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं उसमें, वल अंबियाउ अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कुल्लुहुम मुनज़्ज़हूना अनिस सगाइरि वल कबाइरि वल कुफ्र वल कबाही। वो कहते हैं तमाम अंबिया इकराम, सिर्फ रसूलुल्लाह ही नहीं, तमाम अंबिया इकराम हज़रत आदम से लेकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया इकराम, उन पर अल्लाह का सलाम हो, कुल्लुहुम सब के सब, मुनज़्ज़हूना अनिस सगाइर, सब के सब गुनाह सगीरा से भी पाक है। छोटे मामूली से गुनाह जो हमारे जहन में गुनाह भी तस्वुर हो सकता है उससे भी पाक, वल कबाइर, और जितने बड़े गुनाह उससे भी पाक है, वल कबी, यहां तक के कि मामूली बुराई से भी पाक होते हैं। बुराई गुनाह तो छोड़िए, जो बाज़ाहिर मकरूह बोल ले आप, कबाई मकरूह चीज, उससे भी पाक होते हैं। शरह अकायद नसफी जिल सफ़ा 140, इमाम सआदुद्दीन तफ्ताज़ानी रदियल्लाहु ताला अन्हु जो अकायद के इमाम कहते वहुवा अन्नहुम मासूमूना अनिल कुफ्र क़ब्लल वही व बादहु बिल इज्मा। कहते इस पर तमाम उलमा का इज्मा है, इत्तेफाक है कि अंबिया इकराम मासूम होते हैं, कुफ्र से मासूम होते हैं, मगर कब, ऐसा नहीं कि नबी बने तब, ऐलान नब्वत से पहले भी गुनाहों से पाक होते हैं, ऐलान नब्वत के बाद भी होते हैं, कुफ्र से भी पाक होते हैं। वक़ज़ा अन तुअम्मद अल कबाइर इंदल जमूर खिलाफन लिल हशवैया। ये हशवैया एक फिरका गुजरा है जो माज़अल्लाह ये भी अल्लाह के जिस्म का कायल था। वो कहते हैं इस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, इस पर जमूर का इत्तेफाक है कि अंबिया इकराम मामूली से मामूली गुनाह, कबायर हो या छोटे हो, सबसे पाक है। सिर्फ एक फिरका हशवैया जो है, इस फिरके ने इस बारे में इख्तिलाफ किया है, जो गुमराह और बदतीन फिरका है। अब यहां तक आप ताज्जुब कर जाएंगे, रसूलुल्लाह इनके नजदीक मुसलमान भी नहीं है, कुरान का सहारा लेते हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था, हदीस याद है आपको, ज़ुल्खुवैसरा वाली, कुरान बहुत पढ़ेंगे मगर कुरान हलक से नीचे, वो देखो सब हदीस की पस मंजर मेरी तकरीर, देखिए कुरान कैसे हलक से नहीं उतर रहा। आइए कुरान के अंदर पारा नंबर 25 है, सूरह शूरा आयत 52 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान। अब इसका तर्जमा इन लोगों ने क्या किया जरा सुन लीजिए, मगर इससे पहले कि मैं तर्जमा बताऊं, ताहिर ग्यावी को आप जानते हैं, वो क्या कहते हैं जरा सुन ले पहले, कि कुरान समझना है तो हमें कहां जाना चाहिए, वो रहनुमाई कर रहे हैं आप लोगों की, जरा सुन लीजिए। कुरान समझना है तो देवबंद शम्स में समझना होगा, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी से समझना होगा, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी से समझना होगा। कुरान की इसी हकीकत को मौलाना थानवी ने कहा है, कोई, यही मेरा तही मुद्दा है। आगे क्या कह रहे हो खुराफात, उससे भी गरज नहीं है, वो अगले बयान के लिए उठा रखा है। अब इतना कि कुरान समझना होगा तो कहां जाना पड़ेगा, देवबंद। कुरान समझना है तो किससे समझना होगा, अशरफ अली थानवी साहब से। आइए जरा इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं, इन्होंने क्या कुरान समझा, कितना हलक से उतरा और कितना नहीं उतरा है। आइए ये देखिए महमूदुल हसन साहब का तर्जमा, ये देवबंद के आलिम है, सऊदिया ने तर्जमा छापा है और ये मुफ्त हाजियों को तकसीम किया गया। इसी आयत करीमा का इन्होंने तर्जमा क्या किया, जरा सुन लीजिए। मा कुंता तदरी मल किताबो वलल ईमान, तू ना जानता था, ये रसूल से खिताब है, तू ना जानता था क्या है किताब और ना ईमान। यानी जब तक किताब नाजिल नहीं हुई, जब तक कुरान नहीं आया, नबी भी मोमिन नहीं थे, काफिर थे। अब मुझे बताओ, जो अपने नबी को काफिर कहे उसके खुद ईमान का कोई ठिकाना है? अब यहां कोई कहेंगे वलल ईमान तो लफ्ज अरबी में आया है ना भाई, नहीं जानता था ईमान। मैं कहता हूं लफ्जी तर्जुमे नहीं लिए जाते साहब, और इतना ही शौक हो ना तो वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ का तर्जुमा कीजिए, लफ्जी तर्जुमा होगा, और तुम सब मिलकर अल्लाह को पकड़ लो। बताओ पकड़ के, अगर लफ्जी तर्जुमे का इतना शौक है। और फिर तौसीफ रहमान और महराज रब्बानी बोले तशबीह नहीं बयान करेंगे, तो इन्होंने खुद तर्जुमा क्या किया, अल्लाह की रस्सी तब थाम लो। तो भाई अल्लाह की रस्सी लटक कहां रही है बताओ ना, कि सब मिलकर थाम ले और रस्सी को। तो हर जगह लफ्जी तर्जुमा नहीं लिए जाते। अब इसकी तशरीह तो आगे करूंगा। तो ये कहते हैं कि ए नबी, तू ना किताब जानता था ना ईमान। अब थानवी साहब से समझते हैं वो क्या कहते हैं।
یہ ترجمہ قرآن مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے، تاج کمپنی لاہور نے چھاپا ہے اس کو. انہوں نے بھی اسی آیت کا ترجمہ کیا کیا، آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے، اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان بریکٹ میں ڈالا ہے کسی نے کا انتہائی کمال کیا ہے. یعنی تھانوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو نہ کتاب کی خبر تھی نہ ایمان کی خبر تھی، ایمان کا بھی عطا پتہ نہیں تھا. اب آئیے یہ محمد جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ قرآن ہے، یہ بھی حاجیوں کو مفت بٹا ہے، بلکہ ہر غیر مقلد کے آپ کو یہ اکثر مل جائے گا چھوٹے سائز کا. محمد جوناگڑھی غیر مقلدوں کے مولوی صاحب کہتے ہیں وہی آیت کا ترجمہ، آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے. مودودی صاحب جماعت اسلامی کے فاؤنڈر کہتے ہیں وہی آیت، تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. میں جواب دینے سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ لوگوں کو شرم آنی چاہیے جن کو ہمارے علماء گستاخی کی بنا پر کافر کہتے ہیں، تو وہ ہمیں سبق سناتے کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. میں کہتا ہوں نبی کو دھڑلے سے کافر کہتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو بے ایمان کہتے ہوئے؟ اچھا چلیے اب ایک جواب سن لے، یہ طالب الرحمان صاحب کو بھی سن لے، یہ بھی اسی آیت کو پڑھ کے کیا ترجمہ کر رہے ہیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، جب تک ہم نے تجھ کو نہیں بتلایا اس وقت تک نہ تجھ کو ایمان کا پتہ تھا نہ تجھ کو کتاب کا پتہ تھا. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا. چلیے اب ایک چھوٹا سا سوال، یہ پورے جماعت دیوبند غیر مقلدین سب مل جائیں، تمہارا جو بھی ندوہ ہو وہاں جمع ہو جائیں، اور سب سر جوڑ کے صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دے. جب نبی کو ایمان نہیں پتا تھا تو غار ہیرا میں نبی عبادت کس کی کرتے تھے؟ پوری جمعیت مل جائے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو لاؤ دلیل کہ جب نبی کو ایمان ہی پتہ نہیں تھا تو غار ہیرا میں عبادت کس کی ہو رہی تھی. یہ تمہارا بدترین عقیدہ ہوگا کہ نبی ایمان نہیں جانتا تھا. مگر آئیے اہل سنت کا ایمان کیا ہے. اگر بالفرض، اللہ نہ کرے، بالفرض محال میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر نبی واقعی معاذ اللہ استغفر اللہ کروڑوں ہا بار 100 بار معاذ اللہ اربوں خربوں بار معاذ اللہ، صرف تفہیم فہم کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر نبی ایمان نہ جانے ہوتے اور جب آپ ایمان کی دعوت دیتے تو سب سے پہلے تو مشرکین نے یہی کہنا تھا محمد تم تو خود پہلے اس گمراہی میں رہ چکے ہو. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، ایک زندگی بھر پوری چوری کرتا رہا، ڈاکے ڈالتا رہا، اور 40 سال کی عمر میں اچانک نکلا اور کہا حضرات چوری نہیں کرنا چاہیے، تو آپ پہلا جملہ ہے ابے پاکھنڈی کہیں کے پوری زندگی تو تیری اسی میں گزری، اب آیا ہے تو پیر صاحب بن کے، بات کی ویلو ختم ہو جائیں گی. مگر تاریخ میں کوئی ملتا ہے کسی مشرک نے رسول اللہ سے کہا کہ تم تو خود ایمان نہیں جانتے تھے؟ ارے نبی تو نبی ہے. ہمارے ہاں تو کتابیں بتاتی ابو بکر صدیق نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، مولا کائنات نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی. تو یہ تو نبی کے جو غلام تھے، جو نبی کی صحبت میں آنے والے تھے، اللہ نے انہیں شرک سے پاک رکھا. تو جو نبی میں کہہ رہا ہوں سنیے، ایمان تو جانے دیجئے خود بذات خود ایمان ہے، نبی کو ایمان لانے کی ضرورت ہے، نبی خود ایمان ہے. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ تو نبی خود ایمان. اور اگر اب اتمام حجت کے لیے اور آگے اپنی گفتگو بڑھا رہا ہوں، اگر معاذ اللہ نبی ایمان ہی نہیں جانتے تو 40 سال میں پتہ چلا جب اعلان نبوت ہوا، تو عیسائی لوگ اگر ان پاکھنڈیوں سے اعتراض کرے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑا واسطہ پڑتا ہے عیسائیوں سے، اس سے کوئی عیسائی کہے کہ بھئی آپ ہی کے قرآن میں، اب میں قرآن کوٹ کر رہا ہوں، پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت 30 میں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ نقل کر رہا ہے. عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے. مریم نے کہا مولا میری قوم تہمت لگائیں گی. اللہ نے فرمایا عیسیٰ کی طرف اشارہ کرنا، یہ خود جواب دیں گا.
یہ دودھ پیچھا بچہ جواب دے گا. مریم لے کر آتی ہے, سورہ مریم میں پوری تفصیلات موجود ہے. قوم نے کہا ہے مریم یہ کہاں سے لائی, تو نہ بدکارا ہے, نہ تیرے باپ ماں باپ نہ تیرا خاندان بدکاری کرتے تھے, تو یہ کہاں سے لے آئی؟ کہا بچہ جواب دے گا. بچے نے کیا جواب دیا؟ قرآن نے نقل کیا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلے اقرار ربوبیت اور پھر اپنی بندگی کا اظہار. انداز دیکھیں, پہلے کہا اللہ میں اس کا بندہ, اتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اس نے مجھے کتاب بھی عطا کی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. عیسیٰ جو نبی کے غلام ہیں, نبی کے غلام ہیں نا, ہر نبی رسول اللہ کے غلام ہے کیونکہ نبی سب میں افضل ہے. جو عیسیٰ غلام ہے, پالنے میں کہے مجھے کتاب بھی انجیل مل گئی اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا, اور جو سب سے محبوب ہے اس کو 40 سال تک ایمان سے محروم رکھا جائے. تو کوئی عیسائی ان سے پوچھے کہ بتاؤ عیسیٰ تو تمہارے نبی سے گریٹ ہو گئے, وہ تو پیدائشی مسلمان تھے, صاحب کتاب تھے, تمہارا نبی تو 40 سال میں ایمان لایا, کیا جواب ہے ان کے پاس؟ کوئی جواب نہیں, کیونکہ جب ایسے باطل عقیدے بناؤں گے تو یہی حال ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے, پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت 51 میں ارشاد ہوتا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ فرماتا ہے اور ابراہیم کو ہم نے ہدایت کی راہ عطا کر دی, نیک راہ عطا کر دی. کب؟ بالغ ہونے سے پہلے ہی, جب وہ سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے, بالغ بھی نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے ہی ہم نے ہدایت اور نیکی کی راہ عطا کر دی. وَقُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اور ہم اس کے احوال سے خود واقف تھے, ہم اس کے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے. تو اب کوئی غیر مسلم کہے کہ بھائی ابراہیم نبی کے جد کریم ہیں مگر رسول سے افضل نہیں ہے مقام و مرتبے, وہ تو نابالغ ہونے سے پہلے ہی ہدایت پر تھے, تمہارا نبی 40 سال میں خود ایمان عطا ہوتا ہے. چلیے یہ تو نبی حیات جب تشریف لائے اس وقت کی بات ہو رہی ہے. ایک ذات کا قرآن وہ ذکر کر رہا ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا, ابھی پیدا بھی نہیں ہوا, مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 30 میں ارشاد ہوتا ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. محبوب یاد تو کیجئے, یاد دلوایا جا رہا ہے. جب آپ کے رب نے کہا, کس سے کہا؟ للملائکتی, فرشتوں سے کہا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی آدم پیدا نہیں ہوا, اللہ فرما رہا ہے ایمان والا ہی نہیں خلیفہ ہوں گا میرا. آدم کے ایمان کا ذکر پیدا ہونے سے پہلے, مگر ساری دشمنی کیا معاذ اللہ رسول اللہ سے تھی, تو اس کا کیا جواب ہوں گے پھر؟ ایسی متعدد آیتیں پیش کی جا سکتی ہے جس کے جواب ان میں سے کسی کے پاس نہیں, نہ دیوبندیوں کے پاس نہ غیر مقلدوں کے پاس, لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت جواب دیں گے اور قرآن سے دیں گے. اس آیت کا مطلب وہ نہیں ہے. پہلے تشریح سنیں, پارہ 8 سورہ انعام آیت 162-63 میں اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے, کہو امتیوں سے اپنے, قل, محبوب فرمائیے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. محبوب فرما دیجئے میری قربانیاں, میری نمازیں, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے, رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہو, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اعلان کروں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. قرآن کہہ رہا آپ اعلان کیجئے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اب آئیے ذرا ایک کتاب سن لے. بخاری تو بہت نام لیتے ہیں, مگر وہی امام بخاری سے علاوہ کچھ کتاب میں لکھتے ہیں تو ان کو ہضم نہیں ہوتا. یہ امام بخاری کی کتاب تاریخ الکبیر اسماء و رجال پر ہے. اس کا صفحہ نمبر 374 معاف کیجئے گا, جلد نمبر 7 حدیث نمبر 1606. حضرت میسرہ جو صحابی رسول ہے, ان کے حالات کے تحت ان سے جو حدیث مروی ہے وہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں. پوری سند انہوں نے لائی حضرت میسرہ تک, ان میسرۃ الفجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت میسرہ فجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے, قلت یا رسول اللہ, قال, وہ کہتے ہیں, قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی کنت نبیا. وہ کہتے ہیں حضرت میسرہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, پوچھا, اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ اور نبی کبھی کافر نہیں بنتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, کبھی کوئی کافر نبی نہیں بنتا.
آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کنتا نبیًا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور جسم کے درمیان کے مرحلوں سے گزر رہے تھے. میں روح اور جسم کے مرحلوں سے جب گزر رہے تھے. آواز کیوں کم کر دی بھائی؟ اچھا، اس وقت بھی میں نبی تھا. یا پولیس المدد کا نعرہ لگ گیا ہوں گا نا. بہرحال امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا، اور یہی حدیث کتنے علماء نے لکھا، اس کی تخارج بیان کروں تو بہت وقت ہوگا، مختصر چند تخارج سن لے. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 5 صفحہ 59 پہ ہے، صفحہ نمبر چھوڑ رہا ہوں وقت بچانا ہے. حاکم المستدرک نے اس کو لکھا، امام بہقی نے دلائل النبوت میں لکھا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لکھا، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا، علامہ امام عبد الرحمن ابن جوزی نے الوفا میں لکھا، علامہ امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا، خود ان کے علامہ مولانا بہت بڑے بزرگ ابن تیمیہ نے الفتاوی میں بھی لکھا اس حدیث کو، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، امام صاحبی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، امام ابن حجر اسقلانی کہتے یہ حدیث صحیح ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا حدیث نمبر 3609 پہ، اور کہا یہ حدیث حسن ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ نبی کہہ رہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور مٹی کے درمیان میں مرحلے گزار رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ ایمان نہیں جانتے تھے؟ تو اب ہم کو قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا. قرآن نے فرمایا، ہمیں حکم دیا کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو، اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، اپنی سمجھ سے قرآن مت سمجھو، اپنی سمجھ سے سمجھو گے ٹھوکر کھاؤں گے، کیونکہ یہ منافق کی صفت ہے، قرآن اس کے حلق سے نہیں اتریں گا. ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ولل ایمان سے مراد نماز ہے. اب دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 143 میں اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اللہ فرماتے ہیں اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ تمہارے ایمان کو اکارت کرے، اور کہا ایمان نماز کو فرمایا گیا ہے. تو یہاں مراد ہے کہ نماز، مطلب اب آیت کا مفہوم کیا ہوا؟ اے محبوب، جب تک ہم نے آپ کو بتایا نہیں، آپ قرآن نہیں جانتے تھے اور نماز کیسی پڑھنی ہے وہ نہیں جانتے تھے. جب ہم نے آپ پہ نماز فرض کی تب آپ نماز کو جانے. حضرت امام حسین بن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں مراد یہ ہے کہ آپ اہل ایمان کون ہے یہ نہیں جانتے تھے، جب ہم نے آپ کو بتایا تب آپ اہل ایمان کو جاننے لگے. اور امام قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایمان سے مراد شریعت کی تفصیلات ہے، شرع کی تفصیل ہے، کہ آپ شرع کی تفصیل نہیں جانتے تھے، ڈیٹیل نہیں جانتے تھے. شرع تو جانتے تھے مگر پوری ڈیٹیل کے ساتھ شرع نہیں دی گئی. جب آپ کو ہم نے حکم دیا اعلان نبوت کیجئے، اس کے بعد بھی شرع کے احکام بھی آپ پہ نافذ کیے. اور اس کے بعد امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایمان سے یہاں مراد شرع کی تفصیل ہے. انہی تفاصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ فرمایا، اور ترجمہ یہ کیا اے محبوب اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل جانتے تھے. تو رسول اللہ شرع کی تفصیل نہیں جانتے تھے، ڈیٹیل نہیں جانتے تھے. ایمان تو تھا، ایمان نہیں تھا، خود آپ سراپا ایمان تھے. آئیے اب ایک آخری اینڈنگ لے رہا ہوں سیشن، کیونکہ وقت ہو رہا ہے. ایک ہی صفت پہ بیان ہو رہا ہے یار، جھوٹ بولتے ہیں، ابھی تو امانت باقی ہے. جی چلیے ٹھیک ہے. آئیے چلیے اسی کے ضمن میں ہم کہیں منافق کی پہلی صفت کیا بتائی گئی تھی؟ جھوٹ بولیں گا. آئیے جھوٹ کیوں بولتے اس کی وجہ سن لیجئے. فتاوی رشیدیہ آئی ہے، یہ دیوبند کے بہت بڑے عالم گزرے رشید احمد گنگوئی، صفحہ نمبر 97 فتاوی رشیدیہ میں کہتے ہیں پس ثابت ہوا کہ کذب داخل تحت قدرتی باری تعالی جل و علا ہے، کیوں نہ ہو وہو علی کل شیء قدیر. کہتے ہیں وہ ثابت کرتے ہوئے آ رہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. تو بڑے گاڑی اردو میں لکھی تھا کہ عام عوام تو سمجھے ہی نہیں، اوپر والا طبقہ سمجھ لے کہ بولنا کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ ثابت تو یہ ہوا کہ کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، داخل تحت قدرت باری تعالی و جل و علا ہے، یعنی اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے، یعنی اللہ کو قدرت ہے، وہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے. اور کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کہتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے. تو جھوٹ پر بھی قادر ہونا چاہیے. جھوٹ اگر نہ بولے اللہ تو بندہ تو جھوٹ بول سکتا ہے، اور اللہ نہ بولے تو بندہ تو جھوٹ میں بڑھ گیا، اللہ سے قدرت پہ بڑھ گیا. تو اس لیے اللہ کو بھی جھوٹ بولنا
ضروری ہے. کیا لکھا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ بھی بتا رہا ہوں. ذاکر نائک صاحب نے کتاب لکھی انگلش میں کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنز. اسی کو اردو میں ٹرانسلیشن ہوا ہے مجھے حکم ہے ازاں. وہ کتاب ابھی مجھے لایا نہیں میں, ملی نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ کتاب مل جائیں گی انشاءاللہ. لیکن وہ انگریزی والی کتاب میرے پاس موجود ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب وہ بیگ میں رہ گئی کہ نکالا نہیں شاید ان لوگوں نے, بیگ میں رہ گئی تھی چھوڑ دیا بھائی. کتاب موجود ہے میرے پاس. بہرحال پروگرام کے بعد جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. دیکھیے سائیڈ وائڈ میں کہیں ہوں گی وہ سامنے میں, یہ سامنے میں. ہاں بہرحال کتاب ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں کہتے ہیں اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے, اللہ چاہے تو ظلم کر سکتا ہے, مگر اگر جس دن بھی وہ جھوٹ بولے گا یا ظلم کرے گا, وہ چاہے تو بول سکتا ہے لیکن جھوٹ بولتا نہیں ہے. یہ کتاب ہے. لیکن وہ جھوٹ بولتا نہیں ہے, کسی پہ ظلم کرتا نہیں ہے. چاہے تو کر سکتا ہے, قدرت ہے, طاقت ہے, چاہے تو جھوٹ بھی بولے ظلم بھی کرے, مگر بولتا نہیں ہے. اور جس دن جھوٹ بولے گا اس دن خدائی منصب سے معزول ہو جائے گا. اب اسی لینگویج میں جواب سننا چاہیں گے آپ کے تھوڑا معدب انداز میں جواب دوں؟ آپ پہ چھوڑتا ہوں. اسی لینگویج میں نا, ڈاکٹر ذاکر نائک حرامی ہو سکتا ہے لیکن ہوں گا نہیں. اب لوڈ مت لینا بھائی پلیز. بہت سخت جملہ, ارے یار تم ہمارے خدا کو جھوٹ بولے, ہم نے تو حرامی بولا ہے. خدا کی توہین سے تمہاری توہین تھوڑی بڑی ہے. تم تو ہمارے رب کو جھوٹا ٹھہرا رہے ہو اور قدرت کی آڑ میں جو چاہ رہے بولے جا رہے ہو. جبکہ سن لو, اللہ رب العزت کی شان جھوٹ بولنا نہیں ہے. اس کے لیے محال ہے. کچھ چیزیں اللہ کے لیے محال ہے, کچھ ممکن ہے. یہ عقیدہ ہے. اور جب تم عقیدے نہیں پڑھو گے, اصطلاحیں شریعت کی نہیں جانو گے, تو یہ ایسی اول پھول بکو گے. ٹائی لگانے سے علم نہیں آ جاتا. ایک رکشے والے کو ٹائی لگا دو تو علم نہیں آ جاتا. چڑ پھاڑ کا ڈاکٹر تو بھلتی جگہ آ گیا, لائن ہی نہیں ہے نا. اب سنیے ممکن اور محال کیا ہے. ممکن یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے تحت وہ چیزیں وقوع نہیں ہوتی, مگر قادر ضرور ہے وہ. جیسے عورت سے بچہ پیدا کرتا ہے, قادر ہے درخت سے بچے پیدا کر دے. ممکن ہے. آسمان سے پانی برساتا ہے, چاہے تو آسمان سے سونے کے سکے برس سے, قادر ہے. کھانا اناج زمین سے اگاتا ہے, چاہے تو اناج کی بوریاں آسمانوں سے گرنے لگے, قادر ہے. قدرت ہے ممکن. لیکن کچھ چیزیں اس کے لیے محال ہے. وہ ہم مانتے, عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے محال ہے. محال کیا ہے؟ اللہ کے لیے بیوی کا ہونا محال, اللہ کا اپنا بچہ پیدا کرنا محال. اللہ اپنی طرح خود ایک خدا نہیں بنا سکتا. اب کوئی کہے اللہ قادر ہے, چاہے تو اپنی طرح خدا بنائے لیکن بناتا نہیں ہے, بیوقوف. محال ہے اس کے لیے. یہ علماء نے لکھا ہے, عقیدے کی جان ہے یہ چیز ماننا. تو یہ بیہودہ. اللہ جھوٹ بولے یہ بھی اس کے لیے محال ہے, کیونکہ اللہ جو فرماتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا. چنانچہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اور کہتا ہے اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون؟ اللہ فرماتا ہے مجھ سے زیادہ کون سچ بول سکتا ہے. دوسری جگہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں, تبدیل نہیں ہوتی اس کی باتیں. تیسری جگہ ارشاد فرمایا واللہ لا یستحی من الحق, اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. تو اللہ کی شان نہیں ہو جھوٹ بولے, مگر ان کے نزدیک اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. یہ جھوٹ بولنا بھی ان کے نزدیک ممکن ہے. تو جب انہوں نے اللہ کو جھوٹا ٹھہرا دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ یہ خود جھوٹ بولنے لگ گئے. جن کا خدا ہی جھوٹا ہو تو وہ جھوٹ کیوں نہ بولے. اب آئیے ایک جھوٹ میں بتا رہا ہوں, یہ دیکھ لیں. یہ ہے براہین القاطعہ, خلیل احمد امبیٹھی کی کتاب ہے. رشید احمد گنگوہی صاحب ان کے استاد کے حکم سے لکھی گئی. دیوبند کے بہت بڑے علامہ ہیں دونوں. صفحہ 121 براہین القاطعہ کا لکھتے ہیں کہ خود فقر عالم علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم. اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوں گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوں گا. الحدیث. اب اس کے بعد لکھا اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. اس کا میں ایک چھوٹا سا جواب دے رہا ہوں, زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. انہوں نے لکھا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے دیوار کے پیچھے کا حکم نہیں. پوری دنیا دیوبندیت کو میں چیلنج کر رہا ہوں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کس کتاب میں لکھا, وہ کتاب دکھا دو. ختم بات. بس اس سے زیادہ ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے میرے پاس. اگر واقعی تم حلالی ہو, یہ میرے پیٹنٹ جملے ہیں, میں اس لیے بولتا ہوں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے جو میرے صحابہ کا ادب نہ کرے,
جو میری تعظیم نہ کرے، میرے اہل بیت کے حق کو نہ پہچانے، 3 حال سے خالی نہیں. نبی پاک کی حدیث ہے. حرام کی اولاد ہے. یہ امام طبرانی نے لکھا ہے اس حدیث کو، امام بہقی نے بھی لکھا ہے شعب الایمان میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ. رسول اللہ کہتے ہیں جو میرا ادب نہ جانے، میرے اہل بیت کی تعظیم نہ کرے، میرے صحابہ کا حق نہ پہچانے، وہ 3 حال سے خالی نہیں. یا تو حرام کی اولاد ہے، حیضی بچہ ہے، یا تیسرا منافق ہے. 3 میں سے ایک ضرور ہے، چوتھا کوئی کیٹیگری نہیں ہے. تو اب یہ شاہ عبدالحق نے کس کتاب میں لکھا، اس کتاب کو دکھا دو، اس دن دکھا دوں گے، میں تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. آئیے ایک تقویۃ الایمان دیکھ لیں، یہاں میرے پاس ٹیبل پہ موجود بھی ہے. یہ بڑی رسوائے زمانہ کتاب ہے چھوٹا سا رسالہ لیکن بڑا فتنہ پرور رسالہ ہے. اس میں کیا بات لکھی ہے معلوم ہے؟ دارالعلم ممبئی سے چھپا ہے، اہل حدیث کے ادارے سے. کہا گیا کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہی پڑھا جاتا ہے. لکھا ہے اس میں. میں نے کہا عجیب بات ہے، دعویٰ تو ہے حدیث پڑھنے کا اور قرآن کے بعد سب سے زیادہ اس کو پڑھتے ہو، تو تمہارے قول میں تضاد. اب اس میں اسماعیل دہلوی صاحب نے کیا لکھا ذرا سنیے. صفحہ نمبر 100 ہے. اس پر رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے لکھا کہ رسول نے فرمایا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، تو کب سجدے کے لائق ہوں. یہ کس حدیث میں لفظ ہے وہ دکھا دے. یہ حدیث موجود نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی طرف جھوٹی حدیثیں تک گڑا گیا ہے. اب آئیے اس کی چٹھی آئی تھی مجھے کہ بھئی یہ دکھا دیں. اب موجودہ غیر مقلدین فرقے کے سب سے بڑے جھوٹے کو دکھا رہا ہوں میں. ہاں دجال بھی اس کو دیکھ کے شرما جائیں گا، کہیں گا میری ضرورت ہی نہیں جب تک یہ ہے. یقین مانو جب تک یہ زندہ ہے دجال کا خروج نہیں ہونے والا. وہ کہیں گا نہیں ہے میرا نائب ہے، جب یہ مرے گا تب سوچوں گا آؤں کہ نہیں آؤں. یہ میں اس کے خود شہر گیا تھا یو پی، ابھی اناؤ شہر کا رہنے والا ہے. میں نے وہاں یہ 3 کلپ دکھائی جو یہاں ریپیٹ کر رہا ہوں. صرف اتنا مطالبہ کیا کتاب کہاں ہے بتا دے، کس کتاب میں بتا دے. وہاں کے لوگوں نے فون کر کر کے اس کو ستا ڈالا، غیر مقلدوں نے. ارے یار وہ ناگپور سے آگے چیلنج کر کے گیا کتاب کا ہے، جواب دو جواب دو. موبائل بند کر دیا، سوئچ آف کر دیا، اٹھانا ہی بند کر دیا. بامبے آنے والا تھا، بمبئی میں میرا جلسہ ہوا، وہاں پر میں نے اعلان کیا یہ آنے والا ہے. میں تو اس وقت نہیں رہوں گا، میرے مصروفیات ہے، پروگرام ہے، میں آگے نکل جاؤں گا. لیکن اہل بمبئی سے میں کہہ رہا ہوں اس کو پکڑ کے کتاب پوچھنا ہے. اس کی قوم، اس کی ضروریت گئی، ایئرپورٹ پہ پٹھا آیا ہی نہیں، اطلاع ہی نہیں دیا کہ میں آیا کیوں نہیں. اس کو کسی نے بتا دیا ہوگا آنا مت، یہاں گھیرا گاری ہونے والی ہے. آئیے ذرا اس کے جھوٹ سنیں، یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے. سنیے. ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 179 پر 179 صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے. اس سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوث پاک کا مقام کیا ہے، اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے کو سن کر. نہیں تو غوث پاک، مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے، حالانکہ غوث صرف اللہ ہے. لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کے مکھیا سے، جو پردھان تھا اس گاؤں کا، سرپنچ تھا، اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کے مکھیا بنے بیٹھے ہو. تو گاؤں کا مکھیا بولتا ہے کہ چندہ کرو، پیسہ اکٹھا کرو، میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں. صفحہ نمبر 179 یاد رکھیے گا. سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی. لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیا لوگوں سے چندہ کر کے کہیں غائب ہو گیا. اللہ کے پاس کیا جائے گا؟ وہ سوچا 8-10 دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے آ جاؤں گا، لیکن 8-10 دن تک بارش نہیں ہوئی. بہرحال وہ بیچارہ آیا اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا ہوا، ابھی تک بارش نہیں ہوئی، آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی؟ تو گاؤں کا مکھیا کہتا ہے کہ اللہ بہت غصے میں. کہا کیوں؟ کہا وہ اتنے غصے میں ہے کہ وہ بارش نہیں ہوگی، وہ بارش نہیں کرے گا. اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو آیا ہے میرے پاس، لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں، جو کچھ تو مانتے ہیں وہ غوث پاک کو مانتے ہیں، مجھے کہاں مانتے ہیں.
میرے نام پہ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جاؤ کہ اللہ کے نام پہ دے دو تو کوئی دینے والا نہیں. اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے, عبد القادر جیلانی کے نام پر, تو 11ویں کی ڈیگے لے لو, حلوے لے لو, بریانی لے لو, وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں, سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے. پھر کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کو اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا. اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی, اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ 2-4 دن میں شاید بارش ہو جائے. اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اس واقعے سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ روئے زمین کا تو سب سے بڑا جھوٹا ہے. کون سی کتاب کا حوالہ دیا ہے؟ سیرت غوث پاک, صفحہ نمبر 179. کہاں ملتی ہے؟ قیمت کتنی ہے؟ رائٹر کا نام؟ رائٹر کا نام ہی نہیں معلوم. پبلشر کہاں چھپی نہیں پتا, آسمان سے آئی, اس کے ہاتھ میں آئی, اس نے پڑھا, چلی گئی واپس. یعنی دیکھیے پہلے کیا کر رہے ہیں, جھوٹ بول کر ہمارے خلاف ایک مواد تیار کیا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے, ان لوگوں کا یہ ہے پالیسی کہ بھائی بزرگوں کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدے گڑ لیے, یہ گڑ لیا, کتاب کے حوالے کے ساتھ. تو سننے والا نیا آدمی بیچارہ جو دونوں طرف نہیں سنتا, ارے یار ان کی کتابوں میں ایسا لکھا ہے, یار مولانا جرجی جھوٹ تھوڑی بولیں گے, اور سعودیہ میں بول رہے ہیں, حرم کے پاس بول رہے ہیں, مگر اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے نا, سننے والے کو, یہ منافق کے پکے. جھوٹ بولنا تو ان کی فطرت ہے, 14 سال پہلے نبی بتا چکے. کتاب کا نام عطا پتہ نہیں, اہل سنت والجماعت کے کسی مصنف کی ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. تقریباً آج 8 مہینے سے میں چیلنج, بلکہ سال بھر ہو گیا اب تو. پچھلے میلاد النبی میں نے تقریر کی تھی بامبے میں, نیٹ پہ گئی وہ تقریر, اس تک پہنچی, اس کے چمچوں نے, اس کے ہوا خواہوں نے اس کو فون کیا کہ بھائی اس کا جواب, سال بھر ہو گیا, جواب نہ دارت. غوث پاک گئے, اللہ سے جنگ ہو رہی ہے. اب اسی کتاب کا ایک اور حوالہ سن لے. اور اسی کے 2 صفحہ الٹنے کے بعد, صرف 2 صفحہ, 181 صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر. اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں. گویا کہ یہ انجینئر تھے, سگنیچر ان کو کرنا تھے. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا, کہا بالکل ٹھیک. دوسرا دیکھا, کہا مستحسن, اچھا ہے. تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا, مہاتما چھٹے پر, تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا, میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں, اللہ کا پیر پھسلا. اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا, اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا, پکڑ کے ان کو اٹھا لیا. گرنے سے, زمین پر آنے سے ان کو روک لیا, ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے, شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو. دستگیر کے معنی کیا بتایا, ایک جھوٹا قصہ گڑا اسی کتاب کے 2 صفحے بعد, یعنی صفحہ 181 پر لکھا ہے کہ غوث پاک آسمان دیکھنے گئے, اللہ کا آسمان کیسے بنایا بتا. اللہ نے بتایا یہ پہلا آسمان, غوث پاک نے کہا ٹھیک, دوسرا ٹھیک, تیسرا ٹھیک, چوتھا, 5واں, چھٹے سے اللہ گر گیا.
غوث پاک نے ہاتھ پکڑ کے باپ اللہ کو کھینچا, بچا لیا. اس دن سے اللہ غوث پاک کا نام کیا ہو گیا؟ دستگیر. یہ جرجیس سے بولتا ہوں, اگر اپنے باپ کی اصلی اولاد ہے, دستگیر کے یہ معنی جو تو نے بیان کیے کہ اللہ کو ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا کس لغت, کس ڈکشنری, کس کتاب میں بتا دے. نہیں ہے. آئیے, وقت نہیں ہے, جلدی جلدی میں دکھا رہا ہوں. یہ اردو کی فیروز اللغات معتبر لغتوں میں ہے. دستگیر کے معنی دیکھیں کیا ہے. مددگار, حامی, اللہ کو ہاتھ پکڑ کے کھینچنے والا. لغت کشوری فارسی کی لغت. دستگیر کے معنی مددگار, قیدی, گرفتار. اس کے بعد یہ انگریزی کی ڈکشنری اردو ٹو ہندی انگلش, اس کے اندر بھی دستگیر کے معنی کیا ہے؟ ہیلپر, مدد کرنے والا. اور آگے لکھا ہے کہ غوث پاک کا لقب ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لغت میں, چاہے انگریزی ہو چاہے اردو, کسی بھی جگہ دستگیر کے معنی اللہ کو ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا نہیں ہے. مگر یہ جھوٹ بولتے ہیں. صرف اتنا مطالبہ ہے, اگر یہ واقعی حلالی ہے اور واقعی سچے ہیں تو یہ کتاب لا کے دکھا دیں. بلکہ حد تو یہ ہو گئی, آپ تعجب کریں گے, ہندوؤں کی کتابوں پر بھی اس نے گڑ ڈالا. میں بہت جگہ دکھا چکا ہوں. منوسمرتی ایک کتاب ہے, میں شارٹ کٹ بول رہا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں میں. یہ آپ میری ویڈیو جو ہے نیٹوں پہ ڈلیے, دیکھ لیں. منوسمرتی یہاں میرے پاس موجود ہے. جرجس نے اس میں ایک قصہ سنایا, اور قصہ یہ سنایا کہ 3 لوگ کشتی کا سفر کر رہے تھے. ایک مسلمان تھا, ایک عیسائی تھا, ایک ہندو تھا. کشتی ڈوبنے لگی. مسلمان نے اللہ کو پکارا, اللہ نے اس کو بچا لیا. عیسائی نے خدا کو, گاڈ کو پکارا, اور عیسائی نے انگلش میں پکارا, او مائی گاڈ پلیز ہیلپ می. کہتا منوسمرتی میں انگلش بھی ہے. ابھی جواب پنڈت لوگ دیں گے. چنانچہ عیسائیوں کو بھی اس کے خدا نے بچا لیا. ہندو نے الگ الگ بھگوانوں کو پکارا, کسی بھگوان نے نہیں بچایا. آخر میں ڈوب کے مر گیا. اب جب وہ ڈوب کے مرا, دوسرا جنم لیا. بھگوانوں نے کہا تو اچھا آدمی, ادھر آ. بولے ہٹ جاؤ تم سب, تم سب آستہ اٹھ گئی ہے میرے سے. میں زبانی سنا رہا ہوں, آپ نیٹ پہ دیکھ لے وہ کلپ. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کیا بات ہے. بھگوانوں نے پوچھا, کہا کوئی بچانے نہیں آیا. تو ایک بھگوان نے پہلے کہا کہ میں تو نکل گیا تھا, منہ ہاتھ دھو لیا تھا, میں بس نکلنے والا تھا. تو نے دوسرے بھگوان کو پکارا, مطلب مجھے نہیں پکارا تو جانے دو, میں بیٹھ گیا. دوسرے بھگوان نے کہا کہ میں تو گھر سے نکل گیا تھا, پھر تو نے تیسرے کو پکارا. ہر بھگوان بولتا رہا میں نکلتا رہا, تیری مدد کے لیے آنا چاہتا تھا, مگر تو اور کسی بھگوان کو پکارتا تھا, لہٰذا ہوا یہ کہ میں تیری مدد کو نہیں آیا. آخری میں سیتا بچی. تو اس نے کہا سیتا ماتا آپ نے کیوں نہیں بچایا. کہا تو میں تو ناری ہوں, تو نر ہے, میں تجھے کیسے ہاتھ لگاتی, میں بال کاٹ رہی تھی. یہ منوسمرتی میں بولتا 18ویں ادھیائے میں, اور نام لے رہا بار بار. منوسمرتی میں, ہندو کی کتاب میں ہے, تو میں تجھے کیسے ہاتھ لگاتی, میں منتر پڑھ کے مرد بن رہی تھی, تب تک تو ڈوب گیا, تو میں کیا کروں. اب اس پہ تبصرہ کرتا ہے جس طرح الگ الگ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے کا یہ حال ہوا, اسی طرح ان جاہل مسلمانوں کا حال ہوگا. الگ الگ ولیوں کو پکارتے ہیں. میرا اس پہ مطالبہ یہ ہے, منوسمرتی میں قصہ کہاں ہے وہ دکھا دے. ایک چیز. دوسرا 18واں ادھیائے بولا, منوسمرتی میں 12 ادھیائے, 18ویں نام کا کوئی ادھیائے ہی نہیں ہے. اب آئیے ایک نئی چیز دکھا رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. یہ سنیں اس کو. اور عجیب بے غیرتی ہے جرم. یہ کلپ دکھانے سے پہلے ایک چیز سمجھا دوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے, تب سمجھ میں آئیں گے کلپ. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے اور دوبارہ اپنی بیوی کو پھر نکاح میں رکھنا چاہے, تو شریعت کے قانون کے مطابق اسے کیا کرنا پڑے گا؟ حلال. آپ کو معلوم ہے یہ شریعت کے اندر موجود ہے, حدیث میں موجود ہے. مگر آئیے یہ اس کا مذاق کیسے اڑا رہا ہے, کیونکہ یہ حلالہ نہیں مانتے. اب سنیے. اور عجیب بے غیرتی ہے, جرم مرد کرتا ہے, سزا عورت کو ملتی ہے. 3 طلاقیں اکٹھی کس نے دی؟ مرد نے. گناہ کس کا ہے؟ مرد کا. وہ بیچاری گھر بیٹھے اس کے بچوں کی پوٹیاں دھو رہی ہے, یہ آ کر کہتا ہے میں غلطی سے 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں, اب حلالہ کروانا پڑے گا. وہ بیگم پوچھتی جی یہ حلالہ کیا بلا ہے؟ کہا 1 رات کے لیے کسی اور کے پاس جانا پڑے گا. کہا طلاق تو نے دی ہے, تو اپنا حلالہ کروا دیا, میرا کیوں کرواتا ہے؟ قصور تو تیرا ہے, زیادتی تو تو نے کی ہے. بے حیائی کا دروازہ کھلا. اللہ کی قسم, وہ مسجدیں, وہ مینار جہاں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں گونجتی تھی, ان میناروں کے سائے تلے ملاؤں نے, مولویوں نے اپنے گندے عقیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنی گندی بے حیائی اور بے غیرتی کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے مسجدوں کے اندر کمرے کھول رکھے ہیں, حلالہ سینٹر بنا رکھے ہیں. مسجدوں کے اندر کمرے کھول رکھے ہیں, حلالہ سینٹر بنا رکھے ہیں. سمجھ میں آیا آپ کے؟
کہتا ہے کہ ملاؤں نے، یہ اہل سنت کے عالموں کو کہہ رہا ہے، ملاؤں نے اپنی گندی ذہنیت اور بے حیائی کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد کے میناروں میں حجرے اور حلالہ سینٹر کھول رکھے ہیں جہاں حلالے کرائے جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھیونڈی کے اندر کتنی مسجد ہے اہل سنت والجماعت کی؟ کتنے ہوں گے؟ بولیے زور سے بولیے۔ 100 سے اوپر ہے؟ چلیے ایمانداری سے بتائیے، بامبے میں تو کئی سو ہے، ناگپور میں بھی کئی سو مساجدیں ہیں، آپ بھیونڈی کے لوگ ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی کس مسجد میں حلالہ سینٹر ہے بتائیے؟ اس کو کیسے معلوم؟ بھائی آپ تو کہہ رہے نہیں ہیں، آپ کی گواہی مان لوں کہ نہیں مان لوں؟ اچھا علماء کہیں تو میں مان لوں گا۔ حضرت آپ لوگ تو علماء ہیں، آپ ہی لوگوں نے تو نہیں کھولا ہے سینٹر۔ نہیں ہنسنے کی بات نہیں، میں پوچھ رہا ہوں، دیکھیں اپنی بات، کیونکہ یہ بات ویڈیو نیٹ پر جائیں گی، پہلے آپ سمجھ لیں، علماء موجود ہیں یہاں، ایسا تو نہیں ہے نا معاذ اللہ؟ نہیں ہے۔ دیکھیں علماء بھی کہہ رہے ہیں اب ان کی تو گواہی شرعی گواہی ہے، تو ہماری مسجد میں حلالہ سینٹر نہیں ہے، مگر اس کو کیسے معلوم؟ اصل میں انہی کی مسجدوں میں ہے وہ۔ ایک چیز اور ہے کیا، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں، کنفیوژن اس لیے ہو رہا ہے کہ تم سنی نہیں ہو، اہل سنت بولتے ہو، مسجد تمہاری تھی، بورڈ اہل سنت والجماعت لگا ہوا تھا، کنفیوژن ہو گیا ہے، مسجد ان کی تھی، اور اس کو کیوں پتا معلوم ہے؟ تین ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو بہن گئی ہوں گی، امی جان گئی ہوں گی، یا ان کی محترمہ گئی ہوں گی۔ آدمی وہی بولتا ہے جو اس پہ گزرتی ہے، تجربوں کی بنا پہ بولا جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دیکھیں میں کوئی فیض گوئی تو نہیں کر رہا ہوں نا، اگر کر رہا ہوں تو آپ ٹوک دے، بالکل حق گوئی ہے، یہ فیض گوئی نہیں بولتے۔ کیوں؟ اگر یہ ہمارے ہاں دیکھیے، اچھا یہ حضرت نے ایک بڑی اچھی توجہ دلائی، ان کی مسجدوں میں عورتیں جاتی بھی ہے، ہمارے ہاں تو عبادت جو فرض ہے اس کے لیے عورتوں کی اجازت نہیں، تو حلالوں کی اجازت کہاں ہوں گی؟ تو یہ وہیں پر ہی جہاں دیکھتے ہوں گے، ارے تیرا طلاق ہو گیا نا، چلا حلالہ کر دیتا ہوں، یہی لوگ کرتے ہوں گے، یقیناً یہی کرتے ہوں۔ تو یہ میں تو صرف جواب پلٹ رہا ہوں اپنی طرف سے۔ اب اگر اس کے بعد بھی اگر کل کوئی یہ کہے کہ وہ ناگپور سے کون صاحب آئے تھے تو وہ بڑی گندی گندی باتیں کر رہے تھے، میں کہوں گا گندی میں نہیں کر رہا تھا، گندی باتیں آپ کے مولوی بول رہے تھے، میں تو ان کی بات کا صرف رخ بدل رہا تھا۔ اور ایک بات بتا دوں، وقت نہیں ہے، بس آخری میں ختم کر رہا ہوں، بہت ساری کلپیں دکھانی تھی، مجھے کم سے کم 4 گھنٹے چاہیے تھا پروگرام کے لیے، لیکن مجبوری یہ رہی کہ آپ لوگ بہت لیٹ آئے۔ میں تو سوچ رہا تھا 7 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا۔ بامبے کا مزاج کیا بن گیا ابھی میرے پروگرام میں خصوصاً، کہ مغرب کی نماز کے بعد پروگرام شروع ہو جاتا ہے، عشاء مسجد میں امام صاحب پڑھا دیتے ہیں مختصر جماعت کے ساتھ، اور جلسے میں اعلان ہوتا ہے، اگر گراؤنڈ میں پروگرام ہوتا ہے تو وہاں عشاء کی جماعت قائم ہوتی ہے جلسے کے بعد، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی جگہ نہیں بن پائی تو پھر اعلان ہوتا ہے کہ جلسے کے بعد عشاء کی نماز جماعت ثانی ہوں گی، جماعت ثانی ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں وہ انتظام نہیں ہو سکے، میں ایک آخری سمجھانے کے لیے اب چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو جلسے کا اصل مقصد ہے۔ ابھی میں تقریر کر رہا ہوں تقریباً 2 گھنٹے سے، ابھی تک میں نے انہی کا رد کیا۔ کل پتہ ہے ہر کوئی کیا بولے گا معلوم ہے؟ ان کی طرف سے پتہ نہیں ہو کون سا آیا تھا، کوئی اصلاح کی بات ہی نہیں کیا ان لوگوں نے۔ دیکھیں غور سے سنیں، کوئی اصلاح کی بات نہیں کی، بس یہ مولوی ایسے، وہ مولوی نے یہ بولا۔ ہمارا کوئی مولویوں پہ ایمان ہے؟ ہمارا تو اللہ رسول پر ایمان ہے۔ نہ کوئی حدیث بتائی، نہ کوئی قرآن، نہ نصیحت، نماز کا تو بولا ہی نہیں۔ یہ کل بولیں گے، وہ 101% بولیں گے، یہی بولیں گے۔ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، اگر بالفرض آج کے بانیان مجلس مجھ سے کہتے فاروق صاحب آج 2 گھنٹے صرف نماز پر بولنا ہے آپ کو، اور میں ایک نہ اشرف علی تھانوی کا نام لیتا، نہ گنگوئی صاحب کا نام لیتا، نہ معراج ربانی، نہ توصیف رحمان، صرف واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کی یہ فضیلت، نماز کی وہ فضیلت، نماز کی یہ فضیلت، نماز کی یہ فضیلت، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے نماز 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 کرتا، ہر کوئی کل تعریف کرتا بہت اچھی تقریر ہوئی، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا، ہر کوئی ان کا یہ بھی خود آ کے آپ کو مبارکباد دیتے، کہتے بہت اچھا جلسہ لیے۔ کہاں سے بلائے تھے مولانا؟ ناگپور سے، اور بلانا بڑے اچھے یار، اصلاح کی بات کی، بہت اچھی تقریر، ایسی ہی تقریر ہونا چاہیے۔ نماز پہ بولے بہت اچھا بولے۔ میں آپ کو حقوق پہ اگر تقریر کروں کہ بھائی حقوق ادا کرو،
اپنے بھائیوں کا احترام کرو. بہت اچھی تقریر ہوئی, حالات کی ضرورت ہے. اور اگر میں یہ بولوں کہ صاحب سب مسلمان اتحاد کر لے, اتحاد کی ضرورت, بہت اچھی تقریر ہوئی. مگر اچانک کیا ہوتا ہے, میں اس تقریر کی بجائے ایک کتاب اٹھا لیتا ہوں, یہ ہاتھ میں آ گئی. دیکھیں حضرات, یہ تقویت الایمان ہے, یہ لکھنے والے انہی کے مولانا اسماعیل دہلوی. صفحہ 100 لکھا رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. صفحہ 30 رسول اللہ اور تمام انبیاء تمام مخلوق چمار سے زیادہ ذلیل ہے. صفحہ 65 رسول اللہ بڑے بھائی سے زیادہ مت مانو. یہ کتاب میں پڑھ کے سناتا ہوں اور کہتا ہوں یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یہ عقیدے. تو دوسرے دن سب بولتے ہیں جھگڑے کی بات کر رہا تھا, فتنے کی بات کر رہا تھا, اختلاف کی بات کر رہا تھا. تو یہی شخصیات, یہی جلسہ, یہی علماء کی سربراہی, یہی مسند, یہی اسٹیج, یہی کرسی, یہی مائک اور یہی سامعین. تو جب میں نماز کی بات کروں تو میں اتحاد کا دل دادا, اچھا عالم, اچھا مولانا. مگر جب میں تمہاری کتاب اٹھاؤں تو میں فتین. تو جب تک میں نے کتاب نہیں اٹھائی تھی میں فتین نہیں تھا. فتین ہوا کس بنا پر؟ آپ کی کتاب سنانے پر. تو پھر فتنہ مجھ میں ہے کہ اس کتاب میں ہے؟ کلپ آپ کی میں نے سنایا تو فتین ہو گیا. تو کلپ آپ کی تھی, مولانا آپ کا تھا. تو جب عالم اس طرح کی باتیں بول رہا تھا, فتین وہ تھا کہ میں. آپ نے چھاپی کائی کے لیے, چلیے پوچھئے کتاب کائی کے لیے چھاپی جاتی ہے؟ پڑھنے کے لیے. اور جس کو نہ معلوم ہو اس کو بتانے کے لیے. آپ نے نہیں پڑھا, میں نے پڑھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. پرابلم کیا ہے؟ تو میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا, عقل کے ناخن لو. نبی سے زیادہ محبت آپ کو اپنے ان پھٹیچر ملاؤں سے ہو گئی ہے. قسم خدا کی اگر نبی سے محبت ہوتی نا آپ کو, میں نے حدیث تلاوت کی تھی اپنے خطبے میں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. تو اگر آپ کو واقعی اس حدیث پر آپ کا عمل ہوتا تو آپ نبی کی محبت کی خاطر ان گستاخوں کو چھوڑ چکے ہوتے. مگر پرابلم یہ ہے, ہمارا آپ سے جھگڑا صرف اس بات کا ہے, کوئی پراپرٹی کا جھگڑا نہیں, کوئی اختلاف آپ سے ہمارا نہیں. صرف اختلاف اس بات کا ہے کہ آپ ان مولویوں کا دامن تھامے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی بارگاہ میں گستاخیاں کی. ان کو آپ رحمت اللہ علیہ اور جنتی بتا رہے ہیں جو رسول کی گستاخی کر کے جہنم کا اپنا ٹھکانہ بنا چکے. اب ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک نبی نے کیا کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے. نبی نے تعلیم دی کہ مستحکم ہو جاؤ, ایک جگہ آ جاؤ. مسلم شریف, ورنہ میں متن سے بتاتا, وقت نہیں ہے, بس آخری کلمات ہے یہ میرے, جلد نمبر 3 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 6914. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے, کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے, کبھی بکریوں کے اس ریوڑ میں جاتی ہے, بکروں کے. اور جب حاملہ ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کس جگہ سے یہ حمل لے کر آئی ہے. یہ نبی نے مثال دی, میں نے نہیں دیا ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 6914, نبی نے فرمایا جو ڈھلمل ہوتا ہے ادھر بھی, اس کی مثال کیا ہے؟ اس بکری کی مانند کبھی بکروں کے اس ریوڑ میں جائے, کبھی بکروں کے اس ریوڑ میں جائے, اور حاملہ ہو کے آئے تو پتہ ہی نہیں چلے لایا کہاں سے ہے. تو اس لیے یک گیر محکم گیر, ایک دروازہ پکڑو, مضبوط پکڑو. اور دروازہ وہی مضبوط ہے جو مسلک اعلی حضرت کے نام سے نامزد ہے. اس وقت میں عشق میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, اور ذمہ داری کے ساتھ خدا کی قسم, اس زمانے میں اگر کوئی راستہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے اس زمانے میں, وہ مسلک اعلی حضرت کا راستہ ہے. اور میں ان ملاؤں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, بہت سے مولوی کیا کہتے ہیں, نہیں یار اتنا سخت نہیں بولنا چاہیے, مسجدوں میں آنے دو ان کو. ابھی میں جبل پور گیا, ایک پامپلیٹ چھپا, میرے جانے سے پہلے ایک پامپلیٹ چھپ گیا, کہا مسجد میں ہمیں بھی آنے دو, مسجد سے کیوں بھگاتے ہو. یہ پامپلیٹ تھا. میں نے اس جلسے میں سوال کیا, آپ مسجد میں آنا کیوں چاہتے ہیں؟ بھائی آپ کی بھی مسجدیں ہیں نا, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی مسجدوں کا کال پڑا ہوا ہے. آپ اپنی مسجد چھوڑ کے ہماری مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ بھائی آپ رفع دین کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. میں شافعی حضرات کو بڑی جمع کہہ رہا ہوں, یہ تو ہمارے شوافے جو کرتے ہیں یہ امام شافعی کی تقلید میں کرتے ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں. آپ رفع دین کرتے, ہم نہیں کرتے. آپ آمین زور سے بولتے, ہم نہیں کہتے. ہم اقامت میں بعد میں کھڑے ہوتے, تم پہلے سے ہی کھڑے ہو جاتے ہو. بہت سارے ہمارے اور آپ کے بیچ عبادات میں اختلافات ہیں. آپ اپنے امام کو, اپنے طریقے کو چھوڑ کے ہماری مسجد میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ معلوم ہے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں.
یہ پہلے سے 2 یا 3 آتے ہیں آپ کی مسجد میں, اقامت میں کھڑے ہو جائیں گے, پہلے یہاں سے شروعات ہوتی ہے. اب ہمارے مسجد کا امام ایک بیٹھ گیا تب پرپوگنڈا کرتا ہے, دیکھو فتنہ برپا کر رہا ہے مولانا, فتنہ ہے. میں کھڑا ہوا, میرے کو کھڑے نہیں ہونے, میرے کو دھکے دے کے نکال دیے. ارے بھائی تجھے نکالا اس لیے گیا کہ تو آیا ہم یہاں اور طریقہ اپنا لے کر آ رہا ہے, ہمارے طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہا, ہمارے طریقے سے عبادت نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب تو نماز پڑھنے نہیں آیا ہے, فتنہ برپا کرنے آیا ہے. تو اپنے گھر پڑھنا, تو آنا کیوں چاہتا ہے؟ اب کچھ ایسے بھی حضرات, ان علماء سے معذرت, ان مولویوں سے معذرت جو تھوڑے ڈول میں, ارے یار آنے دو, ہماری تقریر سن کے سدھر جائیں گے, بولتے ہیں نا بہت سارے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں, آپ کی تقریر سن کے کیا خاک سدھریں گے, آپ خود دھلمل ہو گئے, وہ آپ کی تقریر سن کے کیا پکا ہوں گا. ارے آپ تو خود تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں, آپ کی تقریر سن کے وہ کہاں سے ہوں گا. تو ایسے لوگوں کو بڑے ادب کے ساتھ, ادب سے مراد یہ نہیں کہ تعظیم کرے, ادب سے میری مراد نرمی کے ساتھ, گالی کے بغیر ہاتھ پکڑے کہے بھائی آپ کا اور ہمارے عقیدے میں کوئی تال میل جمتا نہیں ہے, آپ گستاخ رسول, ہم رسول کے چاہنے والے, آپ اولیاء کے مخالف, ہم اولیاء کے غلام, ہم نیاز و فاتحہ کے دل دادا, تم نجاست چاٹنے کے عادی. بیشتی زیور میں لکھا ہے, حوالے دینے کا وقت نہیں ہے. آپ میں اور ہم میں کوئی تال میل نہیں ہوتا, جائیے خدا کے واسطے ہماری مسجد میں مت آئیے, بالکل اس کو اچھے کے ساتھ نکال دیجیے. اور یہ نکالنے کی دلیل میں دے دیتا ہوں آپ کو, مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے دلیل دے کے جانا. آئیے میں وہ حدیث دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ ہے طبرانی المعجم الاوسط, امام حاکم کی حدیث کی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ اور کن کن لوگوں نے لکھا میں بعد میں اور حوالے دوں گا. حدیث نمبر اس کی 792 اور اس کی جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 242. حضرت عبداللہ ابن عباس سے امام طبرانی نے حدیث نقل کی کہ قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب تمہارے پاس کچھ گوار منافق موجود ہے, اور کچھ مدینے والے, کچھ منافق گوار جو آس پاس کے علاقے کے اور کچھ مدینے کے, اور اپنی منافقت پہ اڑے ہوئے ہیں. اے محبوب آپ نہیں جانتے, ہم انہیں جانتے ہیں. اب نبی کو حکم دیا ان کو نکالو مسجد سے. اب کیسے نکالا گیا, آئیے, بڑی طویل حدیث ہے, میں وہ ایک سینٹنس حدیث کا پڑھ لیتا ہوں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قالا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جمعے کا دن تھا, کہتے کہ رسول اللہ کھڑے ہوئے, یوما جمعاتین خطیبہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, اور اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. قال, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, قم یا فلان, اے اٹھ فلاں اٹھ, فخرج, باہر نکل, فَإِنَّكَ منافق, تو منافق ہے. یہ لفظ تو لفظ ترجمہ ہے. قم, کھڑے ہو, یا فلان, اے فلاں کھڑے ہو. نام لیا اللہ کے نبی نے, اس کا نام لیا. اب لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا, اصل میں غیب اس لیے نہیں مانتے, ان کو پتا ہے ہمارے باپ کو غیب کی بنا پہ تو نکال کے بھگایا تھا. غیب تھا تبھی تو بتایا کہ منافق کے اندر سے. تب ہم بھی تو وہی نسل ہے, وہی تو چل رہے ہیں, وہی تو سیرت اپنائے ہوئے ہیں. تو اب ایسا کرو کہ جس بیس پہ, جس بنا پر نبی نے بھگایا اس چیز کا انکار کر دو. تو نبی کو اللہ عطا کر رہا ہے غیب. محبوب, پہلے کہا محبوب آپ نہیں جانتے ان منافق کو, ہم جانتے, مگر اب ہم بتاتے ہیں کون کون ہے. تو اللہ نے نبی کو غیب عطا کیا, چھپے ہوئے نام تھے, چھپے ہوئے نام نبی پر ظاہر کیے, اور نبی پہ جب ظاہر ہوا تو حدیث کے الفاظ ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ جمعے کے دن خطبہ دینے کھڑے ہوئے. اچھا, اب ایک بڑی مزیدار بات, خطبہ دینے کھڑے ہوئے, حدیث کے الفاظ ہے, کیا ہے, جمعاتین خطیبہ, جمعے کے دن خطبے کے لیے کھڑے ہوئے, اور خطبے کی جگہ کیا ہو رہا ہے, اے فلانک, اے فلانک, اے فلاں باہر نکل, تو منافق ہے. معلوم ہے منافقوں کی مذمت کرنا بھی عبادت ہے. خطبے میں ہو رہا ہے نا, اور خطبہ بھی عبادت ہے, اور خطبہ سننا بھی واجب ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی عبادت ہے. اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ایک اور حدیث سنا دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں صدقہ اور خیرات کرو, صدقے کا یہ ثواب, یہ ثواب, یہ ثواب. مسجد نبی میں تشریف لائے آپ کسی موقع پہ, اللہ کے نبی, امیر صحابہ جو ہوتے وہ صدقے خیرات میں لگ گئے. صدقے کی جب فضیلت سنی, وہ غریب مسکین صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں افسوس کے عالم میں. ایک گروہ ہے, ایک ٹولی ہے, سرکار قریب تشریف لے گئے, ارشاد فرمایا کیا بات ہے, تمہیں افسردہ اور غمزدہ دیکھتا ہوں.
عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے صدقے کی فضیلت بتائی کل، ہمارے امیر بھائی جو ہے وہ بہت صدقہ کر رہے ہیں اور نیکیوں میں اللہ کے نبی وہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ نیکیوں کی دیکھیں کتنی ہرس ہوتی تھی ان لوگوں کو، نیکیوں میں بڑھنا چاہتے تھے، سبقت لینا چاہتے تھے۔ سرکار ہم تو غریب ہیں، ہم صدقہ نہیں دے سکتے، نبی نے فرمایا میں تمہیں ایک عمل ایسا نہ بتاؤں کہ جس کا ثواب صدقے سے زیادہ ہو، اور تم اپنے ان امیر بھائیوں سے نیکیوں میں بڑھ جاؤ۔ عرض کیا ضرور بتایا، فرمایا تم یہود و نصارہ پر لعنت کیا کرو، ان پر لعنت کرو گے صدقے کا ثواب دیا جائے گا۔ اس زمانے میں یہود و نصارہ اسلام کے بڑے دشمن تھے، اس زمانے وہابیت سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے، تو ان پہ لعنت کرو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو عبادت ہے نا، صدقہ بھی عبادت۔ اب نبی نے کہا اٹھ فلا ابن فلا اٹھ، فخرج باہر نکل فإنک منافق، اخرج یا فلانو فإنک منافق، فاخرجاہم باسمائہم ففضحاہم۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک ایک کا نام لے کے ان کو نکالا اور ان کو خوب رسوا کیا۔ اب رسوائی کیسے ہوئی معلوم ہے؟ اب آگے سنیے، البدایہ میں اس حدیث کو ابن کثیر نے بھی لکھا اور چند صحابہ کے نام بنام لکھا۔ جب رسول نے کہا فلا اٹھ تو وہ اٹھے نہیں، ڈھٹھے، وہ ڈھیٹ ہوتے جلدی نہیں نکلتے یہ لوگ، تو ڈھٹھے۔ اب دیکھیے کیا ہے، حوالے سن لے، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 8 صفحہ 177 جز نمبر 16 پر، اور در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی قرآن کی تفسیر ہے، اسی آیت کی تفسیر میں جلد نمبر 2 صفحہ 487 پر، اور سیرت النبویہ ابن ہشام کی جو تفسیر ہے ابن اسحاق کے شاگرد، ان کی جلد نمبر 2 صفحہ 199 پر، اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے جو خود غیر مقلدوں کے علامہ ہے بہت بڑے، جلد نمبر 3 صفحہ 273 پر لکھا، حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے، صحابی رسول قبیلہ نجار کے تھے، ان کے قبیلے کا ایک منافق تھا، اس کے گردن میں چادر ڈالی، اللہ پیٹا کھینچا، چل نکل کم بخت منافق، کھینچتے ہوئے باہر لے گئے ابو ایوب انصاری۔ اب جب انہوں نے سبقت کی تو اس کے بعد حضرت عمارہ بن حزم ایک صحابی رسول ہے، یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے قبیلے کا آدمی تلاش کیا، کون ہے میرے قبیلے کا منافق؟ نبی نے نام لیا، جیسی نام لیا وہ کھڑا ہوا، کیونکہ نبی فرما رہے کم کھڑے ہو جا۔ اب وہ جیسی کھڑا ہوا، یہ گیا اور اس کی داڑھی پکڑی، چل نکل کم بخت باہر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے، جا کے دیکھ لو، جلد نمبر 3 صفحہ 273۔ نہ ملے تو مجھے بلانا، اپنے خرچے پہ آؤں گا انشاءاللہ، کسی سے ٹکٹ نہیں مانگوں گا، نہ ملے تو مجھے بلانا، مگر ایک شرط، میں دکھا دوں تو توبہ کر لینا، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ اس برادری کا ایک حال کیا ہے معلوم ہے؟ اس برادری کی ایک سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ یہ حدیث میں کہاں ہے؟ ایسا جھٹکے سے بولیں گا معلوم ہوگا پورا درس بخاری لے کر آ رہا ہے، امام بخاری سے پڑھ کے آ رہا ہے سیدھا۔ کہاں ہے حدیث میں؟ ارے ہاں بابا دکھاتے، اتنا کیوں چلا رہا ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ اب حدیث کھولے، اب دکھا دیا آپ نے، توبہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، تحقیق کریں گے۔ یہ تحقیق کرتے کرتے مر جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ قبر میں جب فرشتے آئیں گے کہیں گے مر ربو کا، پوچھیں گا کون؟ وہ کہیں گے ملک الموت کے دوست، انہوں نے روح کھینچی تھی، تیرا حساب لینے آئے، منکر نکیر، ٹھہرو میں تحقیق کر لوں تم ہو کیا نہیں ہو۔ اتنے جوتے پڑیں گے۔ یہ فرقہ تحقیقیہ ہے، یہ کبھی مانتا نہیں ہے، میں اپنا تجربات بتا رہا ہوں، آپ میں سے بہت سے کو تجربے ہوں گے۔ یہ بولے گا حدیث میں کہاں ہے بتاؤ، حدیث بتاؤ تو مانیں گا نہیں، معلوم ہے یہ حدیث نہیں مانتا، اپنی طبیعت مانتا ہے، کیونکہ اس کی طبیعت قبول نہیں کرتی اس چیز کو۔ کہے گا قرآن میں کہاں ہے، آپ قرآن بھی کھول کے دکھاؤ، یہ دیکھو قرآن میں، ٹھیک ہے تحقیق کرتے۔ ابے خبی جب دکھ گیا تو اب تحقیق کی کیا ضرورت ہے، اب تو دیکھ رہا ہے نا تو اپنی آنکھوں سے، تو صفت پوری منافقت والی ہے، چھوڑتے نہیں ہے یہ۔ تو اب حضرت عمارہ ابن حزم نے داڑھی پکڑ کے نکالا، چل باہر نکل۔ حضرت ابو محمد، یہ بھی ایک صحابی قبیلہ نجار کے، انہوں نے تو بڑا مزیدار کیس کیا یار، ابن کثیر لکھتے ہیں، انہوں نے اپنے قبیلے کے 2-4 کو پہچانا اور انتظار کیا، وہ جانتے رہے کہ منافق ہے، لیکن رسول کے حکم کا انتظار، سرکار نے جیسی کہا قوم اٹھ، اے فلا فلا اٹھ اٹھ، اب یہ پیچھے کھڑے ہوئے سب کو ٹپو مارتے دھکیلے، چل چل، انداز دیکھے صحابہ کا۔ ابو سعید خدری، یہ بھی صحابی رسول ہے، انہوں نے اپنے ایک منافق جو ان کے قبیلے کا تھا اس کے سر کے بال پکڑ کے کھینچ کے نکالے۔ کتنے لوگوں کو نکالا گیا مسجد نبی سے؟ 36 لوگوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے اس دن تاخیر ہو گئی تھی آپ کو،
کسی کام میں مصروف ہونے گئے, جمعے کا دن تھا, اب تیزی سے جا رہے تھے کہ سرکار کہیں نماز نہ پڑھا دے, میرے سے کوئی خطبہ نہ چھوٹ جائے. دیکھا یہ ٹولی نکل رہی ہے, آپ کو اندیشہ ہوا, خیال گزرا شاید نماز ہو گئی, تو آپ بالکل رونے کی کیفیت طاری ہوئی کہ آج مجھ سے جمعہ چھوٹ گیا, بہت بڑا قصور ہو گیا مجھ سے. اب انہوں نے دیکھا حضرت عمر ہے, یہ دیکھ لیں گے, یہ تو طاق میں رہتے تھے کہ پتہ چلے اور دھوئے, تو انہوں نے اپنے چہرے اپنے اماموں کے جو شملہ ہوتا ہے اس سے چھپانا شروع کیا. کیا بولتے کیا بول رہے, اچھا ادھر بات ہوئی, چہرے چھپا کے نکلے. یہ بڑے تعجب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ, آخر چہرے چھپا کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اندر پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ تو ممبر پہ تشریف فرمائے, خطبہ ارشاد فرما رہے. آپ خوش ہو گئے کہ جمعہ نہیں چھوٹا. آپ بیٹھے تو ایک سرکار کا خطبہ جیسی ختم ہوا تو ایک صحابی سے پوچھتے کیا بات ہے, وہ لوگ نماز پڑھے بغیر نکل گئے. تو وہ کہتے صحابی, اے عمر خوشخبری ہو. دیکھیں جملے یہ تھے, خوشخبری ہو کہ اللہ نے آج منافقوں کو رسوا کیا ہے اور اللہ نے ان پہ دوہرا عذاب کا وعدہ کیا. پہلا عذاب تو یہ ہے کہ مسجد سے نکالے گئے اور دوسرا عذاب قبر میں دیکھنے والے ہیں. تو یہ تو رسول اللہ کا فعل ہے. تو اول تو ان خبیثوں سے کہوں گا تم آؤ نہیں, پہلی وجہ سن لو. میں ان سے کہہ رہا ہوں تم اس لیے مت آؤ کہ جب تمہارے نزدیک ہمارا امام مشرک ہے تو تعجب ہے تمہاری توحید کیسے کہ ہمارے مشرک امام کے پیچھے تمہاری نماز کیسے ہو جاتی ہے. تو تم آتے کیوں ہو؟ نماز پڑھنے نہیں, حرام خور فرقہ ہے یہ, قبضہ کرنے آتا ہے مسجد پر. انڈر گراؤنڈ میں پہلے ماحول بنائیں گا, ماحول بنا کے جماعتی خراب کریں گا, نسلوں کو خراب کریں گا, اور اس کے بعد پھر ایک دن بوال ہوتا ہے پورا, اور جب پورا لاوا اٹھتا ہے تو بیچارہ تنہا امام اکیلا کھڑا رہتا ہے, اور وہ حیرت میں ہو جاتا ہے یا اللہ یہ پوری جماعت کب سے منافقت کی طرف چلے گئی. تو اگر اپنی مسجدوں کا تحفظ چاہتے ہو, اپنے نسلوں کی حفاظت چاہتے ہو, تو ان خبیثوں کو مسجدوں سے روکو. اور خود توصیف الرحمان بھی بول چکا ہے کہ بریلیوں کی مسجد میں مت جایا کرو. میری نہیں مانتے تو اپنے ملا کی مان لو. سن لو, سائن کہتا ہے کہ میرے گاؤں کا امام جو مسجد کا امام ہے وہ قبروں کی پوجا بھی کرتا ہے اور 11ویں کے ختم بھی دلاتا ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. اگر نہیں پڑھ سکتا تو کیا اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب جماعت کی نماز کے برابر ملے گا؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. کوئی شرابی ہے, زانی ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, قاتل ہے, آگے لگ گیا نماز پڑھا رہا ہے, پڑھ لو. کوئی شرابی ہے, زانی ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, قاتل ہے, آگے لگ گیا نماز پڑھا رہا ہے, پڑھ لو. یہ فاجر اور فاسق ہے, کہیں پھنس گیا نماز پڑھنی بن گئی تو پڑھ لو. اگر یہ مشرک ہے, اگر یہ مشرک ہے اور زندگی میں اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا, نہ اس نے کبھی قتل کیا, نہ اس نے چوری کی, نہ اس نے ڈاکہ ڈالا, نہ اس نے بدکاری کی, نہ اس نے شراب پی, نہ اس نے غیبت کی, نہ اس نے سود کھایا, تمام اخلاق اس کے بڑے اعلیٰ ہیں, لیکن یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے, لیکن قبروں کا طواف کرتا ہے, قبروں پہ سجدے کرتا ہے, غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کی نیاز دیتا ہے, ان کے نام کی نظر دیتا ہے, ان کو مشکل کشا, حاجت روا, مددگار, غوث اعظم سمجھتا ہے, اخلاق میں اعلیٰ, کردار میں اعلیٰ, لیکن توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کرتا ہے. یہ مشرک ہے. مشرک کے پیچھے نماز کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. گناہگار کے پیچھے موازنہ دیکھیں, موازنہ کیا بولتا ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, زانی ہے, نماز پڑھ لو اس کے پیچھے ہو جائیں گی. مطلب یہ تو معلوم ہو گیا کہ غیر مقلد میں چور بھی ہوتے ہیں, زانی بھی ہوتے ہیں, ڈاکو بھی ہوتے ہیں, ہے نا. اب اس کے مقابلے میں کوئی متقی ہے, پرہیزگار ہے, کبھی گناہ بھی نہیں کیا مگر مشرک ہے. مشرک سے اس کی مراد کیا ہے؟ دیکھیے, جو مورتیوں کا مشرک ہوگا, مورتی پوجنے والا, نماز کیوں پڑھیں گا؟ نہیں پڑھیں گا. تو اس کی مراد کون سی ہے وہ مشرک سے؟ جو مزار پر جاتا ہے, یعنی کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا ان کے نزدیک اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ کہ وہ مشرک ہو گیا, شرک کر لیا اس نے. تو اگر وہ کتنا ہی نیک پرہیزگار متقی ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوں گی. تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں اپنے چور ڈاکوں کے پیچھے پڑھو, ہمارے متقی امام کے پیچھے آتے کا ہو خبیث. اب رہ گیا اس بات کا جواب میں دے دوں کہ قبروں پہ جانا اگر شرک ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ, پھر نبی بھی شرک سے نہیں بچے تمہارے نزدیک. تو کیونکہ رسول اللہ جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے, بخاری شریف کی حدیث ہے, سفر معراج فرما رہے ہیں سرکار. مقصد حقیقی کیا ہے رسول اللہ کا معراج میں؟ بتائیے ذرا, کیا ہے؟ دیدار خدا بندی. اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جملے پہ غور کریں میرے. اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ نے بلایا ہے اپنے محبوب کو کہ محبوب میرا دیدار کرو, ملاقات کرو. اصل مقصد
یہ مقصد اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے نا. اور نبی جا رہے ہیں اپنے رب کے دیدار کے لیے، جنت دیکھنے کے لیے، مگر حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ رک جائیے یہاں. فرمایا جبریل یہاں کیوں روک رکھا؟ یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، قبر موسیٰ پہ رکے. تو جبریل نے روکا، نبی نے رک کے بتایا کہ جب اچھے کام کے لیے نکلو تو صالحین کی مزار پہ حاضر ہو جایا کرو. ایک چیز تو یہ پتا چلی. اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بخاری کی حدیث. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے بتایا صاحب قبر مردہ نہیں ہوتا، جو ان کو مردہ کہتا ہے اس کا عقیدہ مردہ ہوتا ہے. اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ سر حضرت موسیٰ نماز کا سلام پھیریں تو میں گفتگو کروں. موسیٰ علیہ السلام کی نماز ختم ہوئی، سرکار نے سلام میں پہل کی اور موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، اور اس کے بعد گفتگو کے بعد نبی پاک وہاں سے نکلے. اب بتائیے موسیٰ افضل ہے کہ رسول اللہ افضل ہے؟ کسی کو شبہ نہیں ہے نا. تو اصل مقصد تو معراج تھا، رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی رکے اس لیے بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں افضل ہو کے ادنا کی قبر کی زیارت کرتا ہوں، تم ادنا ہو کے افضل کی قبر کی زیارت نہیں کرو گے. تو یہ سنت بنا دیا. تو قبروں کی زیارت سنت رسول، اور سنت رسول کے فعل کے انجام دینے والے کو، اس کے فعل کو کرنے والے کو مشرک کہنا، یہ دین میں بہت بڑی زیادتی ہے. یہ دین گڑنا ہے. انہوں نے دین پہ عمل نہیں کیا بلکہ اپنی طبیعت سے دین گڑا ہے. اس کی صرف آخری دلیل دے دوں، اگر یہ واقعی اپنے دین پر فخر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں تو یہ مناظرہ کرے. بارہا ان کو مناظرے کے چیلنج دیے جا رہے ہیں، مگر اس سے زیادہ بے غیرت قوم مجھے نظر نہیں آئی. 2 کلپ دیکھ لیں مناظرے کی. درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ خواہش آئی ہے کہ دکھا دیا جائے، اس پر میں جلسے کا اختتام کروں گا. یہاں کے اگر غیر مقلدین وہاں بھی سن رہے ہو تو اس مناظرے کے چیلنج کو سنیں، ہمت ہو تو اس کا جواب لے آئیں. سنیے مولانا کوکب نورانی، ڈاکٹر کوکب نورانی زندہ ہے، ان کا چیلنج سن لیے. ہمارے عقیدوں کا ثبوت چاہیے، قرآن حدیث میں موجود، مگر وہ تم ہو جنہوں نے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا. صحابہ کے خلاف گالیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، نبی کے خلاف برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، اللہ کی برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں. یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تمام نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اور سنو ان میں سب سے افضل اپنے نبی کو مانتے ہیں، ان کو بے مثل بے مثال. ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، تابعین تبع تابعین، اولیاء صلحاء ائمہ سب کو مانتے ہیں. لیکن تمہاری طرح نہیں ہے کہ صرف انگریز کو مانے باقی کسی کو نہ مانے. یہ ہمارا طریقہ نہیں. میں نے بخاری کی چند حدیثیں سنا کر عقائد سنائے ہیں. ابھی میری تقریر مکمل نہیں ہوئی. اگر اتنی بات پر بھی اصلاح نہیں ہوئی، آؤ حوالوں کے ساتھ بات کرو. نہیں حوالوں کو رکھو ایک طرف، یہاں 2 کڑھائیاں لا کے رکھو، آگ جلاؤ، ان میں تیل ڈالو. جب تیل کھول جائے، ایک میں کودتا ہوں، سچے ہو تو آؤ کودو دوسری میں. تھوڑی نصیحت، تھوڑی سی نصیحت. تو ان میں ہمت ہو تو جواب دے. احسان بھائی ہمارے شری لنکا کے، ہمارے احباب، ہمارے دوست، شری لنکا میں ذاکر نائک کو خود جا کے پکڑا. اس کا بھی ویڈیو ہے، جھلک دیکھ لیں آپ تھوڑی سی بس. The Quran says in no less than 25%. یہ بات پھر واضح ہو جائیں گی کہ منافق جھوٹا ہوتا ہے. آج تو ایک ہی جملے پہ تشریح یار، 2 امانت میں خیانت کرے اور وعدہ خلافی. یہ رہ گیا میرا سیشن. اب کبھی اللہ نے موقع دیا تو ان 2 عنوانات پر پھر گفتگو ہوں گی، لیکن ایک ہی پہ ابھی مکمل نہیں ہو پایا. چلیے سنیں اس کو. The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places, that wasila shifa is haram. 25 places. ذاکر نائک نے کہا 25 جگہ قرآن میں آیا ہے وسیلہ جو ہے شفا اور وسیلہ حرام ہے. کتنی جگہ آیا ہے قرآن میں؟
25 जगह 25, एहसान भाई ने सिर्फ कहा एक आया सुना, खत्म। वो लिख के दे दो, मैं लिख दो। अब ये उन्होंने पहले लेटर दिया एहसान भाई ने, देखिए लेटर भी आ रहा है आपके सामने डिबेट का, और उसके बाद पर्सनली उससे मिलने गए, ये उनकी सिग्नेचर, ये टोपी वाले और ग्रीन शर्ट में जो है ये एहसान, हाफिज एहसान साहब है। बहरहाल वही बात उन्होंने बोली है, इंग्लिश में बात हो रही है, और ये नहीं कि ये एहसान भाई श्रीलंका में है तो बात वहीं खत्म हो गई। ये बम्बई भी आए, और बम्बई में मेरे साथ खुद इनका प्रोग्राम हुआ जाकिर नाइक के ऑफिस के करीब। कौन सी जगह थी वो? हाँ, तेली मोहल्ले में इनका और मेरा दोनों का जलसा हुआ। इन्होंने अपने चैलेंज को फिर रिपीट किया और कहा जाकिर साहब मैं आपके इलाके में आया हूं या हूं, कब? तो आज तक ये तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं, देखिए आप लोग इल्म की और किताबें इतनी डीप की नहीं जानते हैं, तो खुदा के वास्ते सिर्फ एक जहन बना लीजिए। जिस दिन आप ये जहन बना लोगे इंशाअल्लाह कोई गुमराह आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। बहुत छोटा सा काम करना है, जो भी शैतान इब्लीस आए और आपके पास ये वसवसा डाले, आप अपने वसवसे का इज़हार फौरन जाके अपने उलमा अहले सुन्नत की बारगाह में पेश कर दीजिए। बस इतना ही आप करें। ये ना सोचे कि भाई मेरे पास तो इल्म है यार, इसने मेरी बात काट दिया तो अब यही आखिरी हरफ आखिर। नहीं, आपका इल्म उतना नहीं है, उसके जवाबात हमारे उलमा के पास मौजूद है। ये अलग बात है कि आपको उसका जवाब मालूम नहीं है। तो आप अपने उलमा से राब्ता करें, उलमा की सोहबत को इख्तियार करें, ये आदत बना ले, इंशाल्लाह कोई खबीस इब्लीस आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। और एक दूसरी गुजारिश, बहुत दर्द के साथ आपका भाई हूं मैं, क्योंकि आपका और मेरा अकीदा एक है, और ये अकीदे के रिश्ते खून से बढ़कर रिश्ते होते हैं, है ना। तो बस एक गुजारिश के जो वहाबियत आज फैल रही है ना, खुदा की कसम हमारा कोई अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, सिर्फ एक सबब से, हमारी जहालत की बिना पर। हम में जो जहालतें आ गई है ना, मसलन आपके यहाँ क्या क्या जहालतें मैं नहीं बताता, जो उमूम है, जो आम तौर पे उसकी मैं बात कर रहा हूं। ढोल बजाना, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। यहाँ शवाफे बैठे हैं, मैं इनकी सरपरस्ती में और इनकी रहनुमाई एक बात करूँ। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक फरमाते, मेरे नज़दीक दो लकड़ियों को लहो लईब की नियत से ठोकना ये भी मज़ामीर है, ये भी ढोलबाजों में, ये भी हराम है। हमारे हर इमाम के नज़दीक ये हराम है। तो ढोलबाजों की मजलिस से आज हमारे लिए नुकसानदेह हो रही है। दूसरा, मिलादुन नबी का जुलूस निकलते हैं, हमारे उलमा हर साल बोलते हैं भाई डीजे मत बजाओ, कौम मानती ही नहीं है। तो आप डीजे से परहेज करें, खुराफातों से परहेज करें। कब्रों पे जो बेहुरमतियां हमारे यहाँ हो रही है आज, जो माहौल ख़राब हो गया है, औरतों को हम ले जाते, जबकि आला हज़रत ने इसकी सख्त तरदीद फरमाई है, कहा कि औरतों को मज़ारात पर न ले जाया जाए। जब नमाज जैसी अहम इबादत के लिए औरतों को इजाज़त नहीं, तो कब्र की हाज़िरी कहाँ से इजाज़त होंगी? मगर हम ले जा रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है? कब्रें जो मुक़द्दस मकामात थे वो बदनिगाहियों के अड्डे बनते जा रहे हैं। तो खुदा के वास्ते हम अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें, और सबसे बड़ी जो इस्लाह की ज़रूरत है वो है आज नमाज। नमाज हम पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया नमाज हर बुरी बात और बेहयाई से रोकती है, मना करती है। तो नमाज अगर हम लग जाएं तो इंशाअल्लाह नमाज से जो बरकतें हमें मिलेंगी, हमारे रोज़गार में भी बरकतें आएंगी, हमारी आखिरत भी संवरेंगी, हमारे अकीदे में भी निखार आएगा कि जब हम 5 वक्त मस्जिद में जाएंगे तो उलमा से वाबस्तगी होंगी, ताल्लुक़ कायम होगा, दीन की बातें भी हम सीखेंगे। और सबसे बढ़कर आपका नमाज के लिए आने का फ़ायदा बताऊं क्या है? अल्लाह के घर महफूज हो जाएंगे। आप नहीं आते तो ये खबीस आके जगहों को पुर करते हैं और मस्जिदों पे कब्जे होते हैं। फिर हम रोते हैं कि ये मस्जिद चले गई, वो मस्जिद चले गई। अरे चले नहीं गई, हमने अपने हाथों उनको दिया है, और इतने बड़े गाजी भी कि ये बनाते कम है, छीनते ज़्यादा है। तो आप मस्जिदों को पुर करें, मस्जिदों को भरें। खुदा ना खास्ता अगर आप काम में मसरूफ है, मस्जिद नहीं जा सकते, वहीं पर नमाज पढ़ लीजिए। घर में है, घर में नमाज पढ़ लीजिए। नमाज की आदत डालिए अल्लाह के वास्ते, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया नमाज एक ऐसी चीज़ है जो मोमिन और काफिर में फ़र्क करती है। और सरकार ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक है। हम इश्क़ रसूल की बात कर रहे हैं और रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक ही नहीं पहुंचा रहे, तो हम किस बात के आशिक रसूल है फिर? तो आशिक तो वो होता है जो अपने महबूब चीज़ को भी पसंद करता है, और नबी के नज़दीक नमाज से महबूब कुछ नहीं है। देखिए, इंसान के आमाल विसाल के बाद खत्म हो जाते हैं, है ना, मगर अंबिया को नमाज से कितनी मोहब्बत थी। रसूलुल्लाह कहते मूसा कब्र में थे और नमाज पढ़ रहे थे।
جبکہ اعمال ختم ہو گئے, دار العمل ختم, لیکن کیوں پڑھتے ہیں انبیاء؟ بعض اولیاء بھی قبروں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گئے. وجہ کیا ہے؟ ان کو نماز میں لطف آتا ہے, اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے. کیونکہ نبی نے فرمایا میری معراج یہ ہے کہ میں نے رب کا دیدار کیا جا کر, اور بندوں کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز میں اللہ کا دیدار کرے. تو نماز بھی دیدار خدا بندی ہے, ہم کلامی ہے اللہ سے ایک طرح کی. بندہ جب اللہ کا کلام تلاوت کرتا, گویا اللہ کے کلام کو دہراتا ہے, اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے. تو نماز افضل عبادت, تو خدا کے واسطے آپ نماز پڑھیں. میلاد النبی میں جو ہمارے خرافات آ گئی ہے اس کو دور کریں. ہم اپنے معاشرے کو خود سدھاریں گے انشاءاللہ, تو معاشرہ جب خرافاتوں سے پاک ہوگا تو بدعقیدگی سے بھی خود بخود پاک ہو جائیں گا. ایک آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے عجیب بات ہے, عقائد کے بارے میں ہمارے علماء جب بتاتے ہیں تو ہم تسلیم کرتے ہیں اس کو. مثال کے طور پہ میں ابھی اتنی دیر بتایا کہ یہ وہابی ہے, یہ خبیث ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ, آپ نے سب مان لیا, تسلیم کر لیا. اب جب میں یہی کہوں گا کہ یہ خلاف شرع ہے تو آپ اس کو نہیں مانتے. تو جب ہمارے علماء, جب آپ کو ساری دین کی باتیں, ہم کو علماء کب یاد آتے ہیں معلوم ہے؟ بڑی معذرت سے, جب ہمارے یہاں میت ہو جاتی ہے تب مولانا کو یاد کرتے ہیں. مولانا کی آئے بغیر کب میت بھی نہیں اٹھتی ہمارے. ارے مولانا کو لاؤ صاحب, اور پھر اس کے بعد مولانا آئیں گے, ہم سب کیسا غسل کیسے دینا, ہم سب کفن, ایک ایک چیز پوچھتے ہیں. اور مولانا جیسا بتاتے ہیں ویسا کرتے ہیں. کیوں؟ ہمیں یقین ہوتا ہے مولانا بتا رہے شریعت کے مطابق کام ہوں گے, مردے کی مغفرت ہو جائیں گی. مگر وہی عالم جب کہتا ہے یہ خلاف شرع چھوڑ دو, تو ہم اپنے مولانا کی نہیں مانتے. تو خدا را آپ اپنے علماء کی سنیں, جس کام کو ہمارے علماء منع کرے اس سے رک جائیں, جس کام کے کرنے کا کہے اس کو کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات آج کی ہماری مجلس کو قبول فرمائے. جو کچھ کہا گیا ہے, جو کچھ سنا گیا ہے, اور اس میں کوئی لرزش و خطا ہوئی اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف کرے, اور جو کچھ اچھی باتیں ہوئی وہ سب لوگوں کے دلوں میں اتاریں, اور اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا تیرا کون سا نام شمع بز میں ہدایت تیرا, شافعی مالک احمد امام حنیف, چار باغ امامت ملا کون سلام باسو خواجہ رضا حمید مصطفیٰ باسو خواجہ رضا حمید مصطفیٰ پنجی جنگی ہدایت تیرا سلام مصطفیٰ جانی رحمت تیرا سلام شمع بز میں ہدایت تیرا. شیخ نجمی کا سر کاٹ کر رکھ دیا, شیخ نجمی کا سر کاٹ کر رکھ دیا, خنجر اعلیٰ حضرت تیرا سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا, سلام شمع بز میں ہدایت تیرا. حبیبی یا رسول اللہ روح سے جدا امام رمضان جمعہ تو پہلے سے اور مدینے کا سامان اور لیں گے سدا سلام.
آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگ جگا اٹھا سزانا جگ جگا اٹھا سزانا ہوگا کی ترانہ یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ حبیب سلام علیہ سلام کو سرا کیوں رضا مشکل سے ڈرے کیوں رضا مشکل سے ڈرے نبی مشکل کشا یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ حبیب سلام علیہ سلام الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها. اے اللہ ہم تمام لوگوں صراط مستقیم پہ چلا. اے اللہ جو بیماروں کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.